प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसे आबिद के बारे में जो अपने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी, मगर आखिरकार उसने शैतान की बहकावे में आकर ज़िना किया। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था। उस जमाने में उससे बड़ा कोई आबिद नहीं था। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता था। उसी बस्ती में 3 भाई रहा करते थे। उनकी एक नौजवान बहन थी जो कि कंवारी थी। उसके सिवा उन तीनों भाइयों के और कोई भी नहीं था। इत्तेफाकन उन तीनों भाइयों को किसी शहर में किसी काम के लिए लंबी मुद्दत तक के लिए जाना पड़ गया। उन भाइयों को ऐसा कोई शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़कर जाते और उस पर भरोसा करते। लिहाजा सब भाइयों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अपने बहन को उस आबिद के सुपुर्द करके जाए। ए आबिद उनके ख्याल के मुताबिक तमाम बनी इसराइल में एक परहेजगार आदमी था। चुनांचे वो लोग उसके पास आए और अपने बहन को उनके हवाले करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम शहर से वापस न आए आप हमारे बहन का ख्याल रखिए। आबिद ने इनकार किया और उनके बहन से खुदा से पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनके बहन को अपने निगरानी में रखना मंजूर कर ले। हत्ता कि आबिद ने उनके दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा, अपने बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने अपने बहन को एक मकान में छोड़ दिया और अपने काम के लिए शहर में चले गए। वो लड़की आबिद शख्स के करीब एक कुटिया में एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता और अपनी इबादत खाने की दरवाजे पर रखकर दरवाजा खटखटाता और वापस अंदर चला जाता। लड़की घर से आती और खाना लेकर चली जाती। फिर शैतान मरदूद ने आबिद शख्स को बहकाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में उसे खैर की तरगीब देता रहा और कहने लगा और इस तरह से बहकाना शुरू कर दिया कि लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना उस पर गिना जाहिर करता रहा कि ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाने के लिए घर से निकले और कोई आदमी इसको देखकर इसकी इज्जत को खराब कर दे। बेहतर ये है कि इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पर रख आया करो, इस पर तुमको सवाब भी मिलेगा। इसीलिए आबिद खाना लेकर उसके दरवाजे तक जाने लगा। एक मुद्दत के बाद शैतान उसके पास आया और उसको तरगीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तू उस लड़की से बातचीत कर दिया करे तो तेरी कलाम से लड़की मानूस हो जाएगी, क्योंकि तुम इबादत करने वाले एक नेक इंसान हो और इस लड़की को तन्हाई से भी डर लगता होगा। शैतान ने उसका पीछा ना छोड़ा हत्ता कि वो आबिद आदमी उस लड़की से बातचीत करने लगा। इबादत खाने से उतरकर उसके पास आने जाने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और कहा, बेहतर यही है तुम इबादत खाने के दरवाजे पर और वो लड़की अपने घर के दरवाजे पर बैठकर दोनों बातें किया करो ताकि उसको आपसे उनूस हो जाए और आप उसको नेक रास्ते पर लाने की तरकीब जारी रखो। आखिरकार शैतान ने उसको इबादत खाने से उतरकर दरवाजे पर ला बैठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आ गई और दोनों बहम बातें करने लगे। एक जमाने तक ये हाल चलता रहा। फिर शैतान ने आबिद को कार्य खैर की लालच दी और कहा, बेहतर है खुद लड़की की घर के करीब जाकर बैठो और हम कलामी किया करो, इसमें ज्यादा अच्छी बात है। आबिद शख्स ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर से तहसील सवाब की लालच दी और कहा, अगर लड़की के दरवाजे के करीब हो जाओ तो बहुत ज्यादा बेहतर है ताकि उसको दरवाजे तक आने के लिए भी तकलीफ ना उठाना पड़े। आखिरकार आबिद ने यही किया। अपनी इबादत खाने से निकलकर लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता
اور باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے عابد کو پھر سے ابھارا کہ اگر این گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرو تو بہت زیادہ بہتر ہے، تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ غرض یہ کہ عابد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور رات کو اپنی عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ پھر روز بروز اس کے نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا۔ لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب بتاؤ، اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس کا یہ بچہ دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں تو ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ شہر میں تمہاری کتنی عزت ہے، لوگ تمہارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ لوگ تم کو سنسار کر دیں گے۔ تم ایسا کرو کہ اس بچے کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دو۔ اے لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائی سے چھپا لے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ جان نہ جائے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد شخص نے ایسا ہی کیا، چھوٹے بچے کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا، کیا تم یقین کرتے ہو کہ لڑکی تمہارے اس حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اس لڑکی کو قتل کر کے اس کو بھی زمین میں گاڑ دو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد عابد شخص نے لڑکی کو بھی قتل کیا اور بچے سمیت زمین میں گاڑ دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی شہر سے واپس آئے اور عابد سے جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کی مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا، وہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی اس کی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائیں خیر کی۔ کچھ دن روئے، پھر اپنے گھروں میں جا کر اپنے معمول کی کاموں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ اس عابد شخص کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ ایک دن تینوں بھائی سو رہے تھے، شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر بن کے ان کے پاس آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کا خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا، سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اس کے بیان کا سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعلی کی تھی، وہ حاملہ ہو گئی تھی اور ایک بچہ بھی جنا تھا۔ عابد نے تمہاری ڈر کے مارے اس بچے کو قتل کر دیا اور اس کے ماں سمیت اس کو ذبح کیا اور گڑھا کھود کر ان دونوں کو دفن کر دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس گھر میں داخل ہونے میں وہ گڑھا دائنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس کے گھر میں جا کر دیکھو، ایک جگہ دفن ملیں گے جیسا میں تم کو بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا اور اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا اور اسے بھی ایک خواب بیان کیا اور اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو تینوں بھائی بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب کے لیے تعجب تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے خواب بیان کرنے لگا کہ میں رات میں عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ سب نے بہم جو دیکھا تھا وہ ایک دوسرے سے بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، ایک خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، اے ذکر چھوڑو اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ چھوٹا کہنے لگا، میں جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں مجھے صبر اور چین نہیں آئے گا۔ آخر کار تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، وہاں پہنچے۔ دروازہ کھولا، جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اس جگہ کو کھودا۔ جیسے ہی کھودا اپنے بہن اور اس بچے کو اس گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔
انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ وہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے کر گئے، کیونکہ عابد شخص نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا، اسی لیے بادشاہ نے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی اور پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے سپاہی اس کو پھانسی دینے کے لیے پھانسی کے تختے پر لے گئے۔ جب اس کو دیوار پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، کیا تم نے مجھ کو پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کی فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دیا۔ اب اگر تم کہنا مانو اور مجھ کو سجدہ کر دو تو میں تم کو اس مصیبت سے آزاد کر سکتا ہوں، میں تم کو نجات دلا دوں گا۔ عابد نے اپنے سر پر موت منڈلاتی ہوئی دیکھی تو فوراً شیطان کے آگے سجدہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں کافر ہو گیا۔ جیسے ہی عابد نے شیطان کو سجدہ کر دیا، شیطان نے بھرپور کہکا لگایا۔ شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ ان لوگوں نے تختہ دار کھینچا اور عابد شخص اپنے انجام تک پہنچا۔ وہ آدمی جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، پوری زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا، وہ آدمی شیطان کی بہکاوے میں آ کر اس کا اختتام کفر پر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا وار موت کے وقت ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہماری ایمان کو محفوظ رکھ اور ہمیں نازا کی تکلیف اور قبر کی عذاب سے بچا۔ آمین ثم آمین۔